میرے پیارو، آج تو جھوٹ بولنے کی مشین ہمارے پاس موجود ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی مشین. جھوٹ بولنے کی مشین. بلکہ میرے پیارو میں تو کہتا ہوں یہ جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب ہیں. میں نہیں کہتا. ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے، فرماتے کہ موبائل تو جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب ہیں. سارے جھوٹ بولنے والے اس کے مرید ہیں. بس ہم اپنے گھر سے کسی کا فون آیا، ہلو کیا چھو، 10 منٹ میں پہنچوانو چھو. حالانکہ باقی ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، باقی ہوتا ہے 1 گھنٹہ. کیا چھو، ہمڑا گھر ماتی نکڑی گئے چھو، رستہ میں چھو، 10 منٹ میں پہنچوانو چھو. حالانکہ ہوتا ہے وہ گھر پر. یعنی آدمی جتنا جھوٹ اس موبائل کے ذریعے بولتا ہے، اس موبائل کے ذریعے جتنا اللہ کو ناراض کرتا ہے، اتنا کسی اور کے ذریعے نہیں کرتا. اور میرے پیارو، جب ہم نے جھوٹ بولا، رحمت کے فرشتے جو حفاظت کرنے والے تھے بدبو کی وجہ سے دور بھاگے. تو اب ہماری موٹر سائیکل پر حفاظت کون کرے گا؟ جب ہم موٹر سائیکل پر موبائل پر جھوٹ بولتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے وقت موبائل پر جھوٹ بولتے ہیں، اور جتنا اس موبائل پر جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا کسی اور چیز پر جھوٹ نہیں بولا جاتا. اور میرے پیارو، یہ تو کسی زمانے میں جھوٹ بولنے کی مشین تھی، لیکن اس زمانے میں یہ جہنم میں لے جانے کی مشین بن گئی. گھروں کے گھر اس موبائل نے تباہ و برباد کر دیے، خاندانوں کے خاندان اس موبائل نے اجاڑ دیے، اور اس موبائل نے اس دنیا میں بسنے والوں کا، بسنے والے مسلمانوں کا، بلکہ میں یوں کہوں گا عام انسانیت کا جتنا نقصان اس موبائل نے کیا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں کیا ہے. جتنی اس کی ضرورتیں تھی اس سے زیادہ اس کے نقصان بھی جمع ہو گئے. میرے بھائیوں، یہ ایک جہنم میں لے جانے والی مشین بھی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی آدمی صحیح استعمال کرے تو یہ جنت میں لے جانے والی مشین بھی بن جاتی ہے. کتنے کام اس سے ہمارے وابستہ ہیں، کتنی سہولتیں ہیں. آج ہم انٹرنیٹ کو بیہودہ استعمال کرتے. معاف کرنا، میں کچھ باتیں آپ کو ضروری بتلا رہا ہوں. انٹرنیٹ کا ہم نے کتنا غلط استعمال کیا. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ آدمی اپنے اوپر جو بھی روپیہ خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اگر وہ صحیح خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک خرچ کرنے پر ثواب نصیب فرماتے ہیں. اور ثواب کیا ہوتا ہے؟ نفلی صدقے کا اللہ ثواب نصیب فرماتے ہیں. اگر کوئی میرا نوجوان بھائی یا کوئی بھی موبائل میں ریچارج کروانے سے پہلے کم سے کم یہ نیت کر لے کہ اللہ، میرے رشتہ داروں کا مجھ پر حق ہے، صلہ رحمی تیرے نبی کی ایک تعلیم ہے، اس کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں سے بات کروں گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھوں گا، اور انٹرنیٹ میں جو ڈیٹا ملتا ہے اس ڈیٹے سے تیرے قرآن کریم کو سنتا رہوں گا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنوں گا، درس قرآن کو سنوں گا، درس حدیث کو سنوں گا. یعنی دینی معلومات یوٹیوب سے، چونکہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، جس چیز کا جتنا اس کا نقصان تھا اتنے فائدے بھی ہیں، لیکن آج لوگ اس سے فائدہ کم اٹھا رہے ہیں اور نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں. فائدے کی طرف کوئی نہیں جاتا، لیکن نقصان کو ہر کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے. تو اگر یہ نیت کر لیتے کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں سے بات کروں گا اللہ راضی ہوگا، انٹرنیٹ کا میں صحیح استعمال کروں گا، تو میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں. مثال کے طور پر ہم نے 599 کا ریچارج کروایا، 600 روپے کا ریچارج کروایا. حدیث پاک کے مطابق وہ پیسہ ہم نے نفلی صدقے میں خرچ کیا ہے. اگر نیت درست ہے، نیت صحیح ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے کہ اس ریچارج کے ذریعے میں انٹرنیٹ پر ننگی ننگی فلمیں دیکھوں گا، سیریل دیکھوں گا، بیہودہ پروگرام دیکھوں گا، تو میرے بھائیوں یہ جہنم میں لے جانے والا تو بنا ہی بنا. اور وہ پیسہ بھی خرچ کرنے پر قرآن کے فیصلے کے مطابق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کا بھائی بن گیا، وہ شیطان کا بھائی بن گیا. اور شیطان کا بھائی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں موبائل پر بھی جھوٹ نہ بولا کرو. اس کا صحیح استعمال ہے تو مبارک، اگر صحیح استعمال نہیں کر سکتے، دیکھو میں صحیح استعمال آپ کو بتلاؤں. جیسے مجھے ابھی سفر کرنا ہے فلائٹ کا، تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے موبائل سے میں ٹکٹ بک کر سکتا ہوں. لائٹ بل مجھے بھرنا ہے، مجھے لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بیٹھے بیٹھے موبائل سے لائٹ بل بھر دیتا ہوں. اسی طریقے سے ٹرین کا مجھے سفر کرنا ہے، ٹرین کی مجھے معلومات چاہیے تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے
बैठे ट्रेन की मालूमात हासिल कर सकता हूं। गैस का बिल मुझे भरना है, गैस का बिल भरने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर बैठे बैठे गैस का बिल भर सकता हूं। यानी फायदे उसके बेशुमार हैं। जैसे मेरी ये बात आगे पहुंच रही है, वो भी तो मोबाइल के जरिए पहुंच रही है, वो भी तो इंटरनेट के जरिए पहुंच रही है, तो इसके फायदे से कोई इनकार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे जवानों, आजकल हुआ ऐसा है कि लोगों ने इससे फायदा कम उठाया और नुकसान ज्यादा लिया है। इसलिए दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको सच बोलने वाला बनाए, सच बोलने का आदी बनाए। अल्लाह हम सबको सच पर जीने की और सच पर मरने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।